علی رسول اللہ اما بعد باب غسل الوجہ بالیدین، باب ہے چہرے کو دھونا دونوں ہاتھوں کے ساتھ. دو ہاتھ ہیں تو دونوں کے ساتھ چہرے کو دھونا. من غرفۃ واحدۃ، ایک ہاتھ کے پانی سے، جس کو ہم لب کہتے ہیں، چلو کہہ لیں. تو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن سے جب وضو کرتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی دائیں ہاتھ کے اوپر ہم ڈالتے. یہ دائیں ہاتھ میں پانی آ گیا ہے، اب اس کو دونوں ہاتھوں میں کرتے اور پھر چہرے کے اوپر پانی ڈالتے. اور یہاں سے ہم یہ بھی اندازہ لگائیں گے کہ وضو میں کتنا پانی استعمال ہوگا، وضو کے اندر کتنا پانی استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمة الفضائی قال اخبرنا ابن بلال عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہ توضأ، انہوں نے وضو کیا، فغسل وجہہ، اور دھویا اپنے چہرے کو، وأخذ غرفة من ماء، اور پکڑا ایک چلو پانی کا، فمزمز بها واستنشق، ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ کلی کی اور استنشاق کیا. استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا سانس کے ساتھ. تو پانی کو ناک کے قریب کریں اور سانس کے ساتھ اوپر کو کھینچیں، یہ ہے استنشاق. اور سانس کے ساتھ اس کو باہر کو نکالنے تو یہ ہوتا ہے استنثار. دو چیزیں ہیں، ایک ہے استنشاق اور ایک ہے استنثار. تو ناک میں پانی سانس کے ساتھ اوپر کو چڑھانا یہ ہے استنشاق، اور سانس کے ساتھ باہر کو خارج کرنا یہ ہے استنثار. اور حدیث میں دونوں لفظ آئے ہیں، استنشاق اور استنثار، تو دونوں کام کرنے چاہیے. عام طور پر ایک کا معنی کر دیتے ہیں پانی ناک کو پانی لگانا یا ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے، سانس کے ساتھ چڑھانا. ویسے آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پانی ناک کے قریب کیا ہے تو وہ ناک میں پانی نہیں چڑھے گا جب تک آپ اس کو سانس کے ساتھ اوپر کی طرف نہیں کھینچیں گے. اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ، کہ یہ پانی اوپر چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ روزے کی حالت میں ہو. روزے کی حالت میں کیا مطلب، اگر پانی اوپر مبالغہ کریں گے تو کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے. اس سے معلوم ہوا کہ اتنا پانی اوپر کھینچیں کہ اگر روزہ ہو تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، یا روزے میں یہ کام نہ کرو. یعنی روزے کے علاوہ ہمیں استنشاق کرنے کا حکم ہے، بلکہ امر ہے بالغ، اور مبالغہ کرنا ہے. لیکن ابھی ہم غور کریں کہ ہم نے عشاء کے وقت وضو کیا تو کتنے افراد ہیں جنہوں نے سانس کے ساتھ پانی کو اتنا اوپر چڑھایا کہ اگر روزہ ہوتا تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا. اگر ہم کہیں ہاتھ کھڑا کریں تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے. ابھی آپ نے نماز کے بعد اس کی مشق کر لینی ہے کہ سانس کے ساتھ پانی اوپر کیسے چڑھاتے ہیں، اور روزہ ہو تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ کیسے واقع ہوگا. اتنا پانی اوپر کہ اگر روزہ ہو تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو. اس کے کیا فوائد ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ثم اخذ غرفة، پھر آپ نے ایک چلو پکڑا، میں مائی پانی کا، فجعل بها، اس کو کیا ہاکذا، کیسے کیا، اضاف الى يده اليسرى اخرى، دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا، ایک چلو لے کر دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا، فغسل بهما وجهه، دھویا ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے کو. ایک چلو میں لے کر دونوں کو ملا کر چہرے کو دھویا. ہم خوب دونوں کو بھر کر چہرے پر مارتے ہیں اور ٹوٹی فل چل رہی ہوتی ہے، فل سپیڈ کے ساتھ. ثم اخذ غرفة، پھر ایک اور چلو پکڑا، میں مائی پانی کا، فغسل بها، اس کے ساتھ دھویا، یده الیمنی، دایاں ہاتھ، چلو لیا اور دایاں ہاتھ دھو لیا. ثم اخذ، پھر پکڑا، غرفة من ماء، پانی کا ایک اور چلو، فغسل بها، اس کے ساتھ دھویا، یده الیسرى، بایاں ہاتھ. اور حدیث سے واضح ہو رہا ہے
ایک بار دھویا، ایک بار دھویا، ایک چلو کلی کے لیے، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، دوسرا چلو چہرہ دھونے کے لیے، تیسرا دائیں ہاتھ کے لیے، چوتھا بائیں ہاتھ کے لیے، 4 چلو ہو گئے۔ پانی جمع کرنا کتنا ہو گیا؟ ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ اچھا، یہاں پر چلو پکڑنے کا ذکر ہی پڑ گیا، اس سے معلوم ہوا ہاتھ گلے ہی ہے، تر ہی ہے، ان کو سر کے اوپر پھیر دو۔ یہاں چلو، جب پیچھے ہر چلو پکڑنے کا ذکر آ رہا ہے، یہاں پر چلو نہیں، تو معلوم ہوا بغیر چلو پانی لیے ہاتھ سر پر پھیرے اور مسح ہو جائے، جیسا کہ ہم نے کل اور پرسوں بھی پڑھا کہ وضو ہلکا پھلکا کرنا، گویا کہ اس حدیث میں وضو ہلکا پھلکا کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ کتنے چلو بھی ہوئے ہیں؟ 4، سر کا مسح ہو چکا ہے۔ ثم اخذ غرفة من ماء، پھر پانی کا ایک چلو پکڑا، فرش على رجله اليمنى، اس کو چھڑک دیا دائیں پاؤں پر، حتى غسلها، اس کو دھو دیا، کیونکہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ثم اخذ غرفة اخرى، پھر ایک اور چلو پکڑا، فغسل بها، اس کے ساتھ دھو دیا، رجله اليسرى، بایاں پاؤں۔ کتنے ہوگا چلو؟ 6 چلو۔ اب 6 چلو کا پانی جمع کرو، 1 چلو، 2 چلو، 3 چلو، گھر جا کر آپ نے تجربہ کرنا ہے کتنے گلاس بنتے ہیں یہ چلو، 6 چلو سے۔ ثم قال، پھر کہا، ہاکذا رأیت رسول اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضا، وضو کرتے ہوئے۔ آج ہم بچوں کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ بچے نے ساری تفصیل ہمیں پہنچائی ہے، یہ چھوٹے سے بچے تھے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے تمام اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔